کہا کہ جو اس وقت اسرائیل اور ایران نے جو جارحیت کی ہے ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے، تو سوال اسی کیا کہیں گے کہ کیا رجیم کی تبدیلی ممکن ہے ایران میں؟ سر یہ سیکنڈری بات ہے. رجیم چینج ہو تو پھر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پھر کوئی محفوظ نہیں ہے. پھر آپ کے ایران میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہوگا. اگر رضا پہلوی آ جاتا ہے تو وہاں تو فلسطین سے لے کے ایران کے بارڈر تک تو اسرائیل قبضہ کر ہی چکا ہے پوری امت پہ. اب یہ ایران کے ذریعے باقی کا مڈل ایسٹ بھی کور کیا جائے گا اور ہمارا بلوچستان بھی کور کیا جائے گا. آپ پھر بھول جائیں کہ بلوچستان آپ کے قبضے میں رہتا ہے. اس وقت اٹ از دا ہائی ٹائم کہ پاکستان کو کھل کے ایران کا ساتھ دینا چاہیے. سعودیہ، قطر، دبئی، ان سب کو کھول کے ایران کا ساتھ دینا چاہیے. جن جن لوگوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں، بیسز دی ہوئی ہیں، اب انہیں کہیں کہ ادھر سے کوئٹ کریں. اب تمہاری بدماشی نہیں چلے گی. ایوری ون نوز کہ مسلمان کو استعمال کیا جا رہا ہے مسلمان کے خلاف. پہلے افغانستان گورنمنٹ کو استعمال کیا گیا ہمارے خلاف. دونوں مسلم ممالک کو آپس میں انگیج کر کے ایٹ دا سیم ٹائم ان لوگوں نے ایران پہ حملہ کر دیا تاکہ پاکستان کی توجہ اس طرف نہ جائے. اتنی بڑی گیم امت مسلمہ کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے. پہلے سنی شیعہ کی تفریق ڈالی، وہابی سنی کی تفریق ڈالی، بر صغیر میں بریلوی دیوبندی کی تفریق ڈال دی، اور اب جو ہے یہ لسانیت کی بنیاد پہ، یہ قوم پرستی کی بنیاد پہ، یہ سب نیشنلزم کی بنیاد پہ پوری قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو سعودی عرب ہے، دبئی ہے اور دیگر جو ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، متحدہ عرب امارات کی آپ نے بات کی، وہاں پر جتنے بھی عرب ممالک ہیں اس میں تقریباً زیادہ تر ممالک میں امریکن اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاعات یہ ہے کہ ایران نے اٹیک کیے ہیں سعودی عرب کے شہر ریاض پر بھی، دبئی میں بھی کچھ جو ہے وہ اٹیک کرنے کی ابو دھابی خیال. میں تو کیا، بحرین میں کیا، قطر میں کیا، کویت میں کیا، یہ تمام جگہوں پہ کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں دنیا میں کوئی سفارتکاری نہیں رہی، کوئی ڈپلومیٹک نارمز نہیں رہے، کوئی طور طریقے روایات نہیں رہی. جب ٹرمپ نہیں حیا کرتا ہے اس چیز کا تو پھر میرا خیال ہے جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں ان کو اس وقت اگر ایران حملہ نہ کرے ان پہ تو پھر ایران مرنے کے لیے بیٹھ جائے. اسے ہے کہ جناب اگر ہم جا رہے ہیں نا اس دنیا سے تو پھر آدھی دنیا کو ساتھ لے کے جائیں گے، پھر تم لوگ بھی بھائی بسم اللہ کرو. یہ وہی سٹیٹمنٹ جو ہم لوگوں نے دی تھی نا انڈیا کے معاملے میں کہ اگر انڈیا اٹیک کرتا ہے اور ساتھ اسرائیل بھی بسم اللہ کر دیتا ہے اس طرف پاکستان کے خلاف، ہم اگر ڈوبے تو آدھی دنیا کو لے کے ڈوبیں گے. ہمارے فیلڈ مارشل کی سٹیٹمنٹ تھی. ایران یہ کر کے دکھا رہا ہے کہ بھائی جان اب اسی طرح ہوگا. تو اس وقت میں پوری امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ پاکستان افغانستان جنگ فی الفور ختم ہو اور دونوں ملک مل کے ایران کے حق میں اپنا بیانیہ کریٹ کریں، اپنی سٹیٹمنٹ دیں اور بتائیں کہ ہمارا آپس کی چپکلش ہے وہ بعد میں بھی ہو جائے گی. جو آستین کے سام پالے ہیں افغانستان نے بی ایل اے ٹی ٹی پی کی صورت میں، ان کو ہم دیکھ لیں گے اور دیکھ رہے ہیں. لیکن فی الحال سارا فوکس ہمارا ہونا چاہیے کہ امت کو یونائٹ کرو اور ایران کی ہیلپ کرو، کیونکہ یہ واحد ریاست ہے جو فلسطینیوں کی مدد کر رہی ہے، تمام فلسطینی تنظیموں کی مدد کر رہی ہے اور پریکٹیکلی مدد کر رہی ہے. باقی تو تقریریں کر رہے ہیں. ابھی تک شہباز شریف کا صبح سے لے کے ابھی تک 6-7 گھنٹے ہو گئے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اسرائیلی حملے کی مذمت کی بھی نہیں آئی. مطلب ایسے بزدل لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر. اور آپ آگے جائیں تو شرم الشیخ کی کانفرنس میں ہم جنگ جیت کے گئے تھے ہندوستان سے، اور وہاں جا کے سارا جیتا جتائی جنگ کا کریڈٹ جناب نے جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دی. ایسے غلام ہمارے اوپر ہے. تو ان کو تھوڑی بہت حیا ہونی چاہیے کہ یار جب معاملہ امت مسلمہ کا ہو تو ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. پھر اچھا آپ نے بات کی پاکستان کی، تو اس وقت وزیر اعظم کی خاموشی کا آپ نے ذکر کیا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک پاکستان اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہے تو کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس وقت؟ پاکستان سیدھا سیدھا اسرائیل کو رسپونڈ بیک کرے کہ اب تم نے ایران پہ حملہ کیا، اس کا مطلب ہے تم نے مجھ پہ حملہ کیا، کیونکہ اگلا حملہ ہم پہ. جس طریقے سے انہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے پہنچانے کی ضرورت ہے. اور سارے عرب ممالک کو آن بورڈ پاکستان لے کے بھائی جان یا اپنی تباہی کا انتظار کرو یا ابھی بسم اللہ کرو اور ایران کا ساتھ دو، کیونکہ باری باری سارے رگڑے جائیں گے اور ایک دوسرے کی سہولت کاری کرتے ہوئے رگڑے جائیں گے. اکیلا اسرائیل اور امریکہ کچھ نہیں کر سکتا. جتنے ایران میزائل مار رہا ہے اس کو رستے میں اگر کوئی انٹرسپٹ کر رہا ہے تو ہمارے نام نہاد برادر اسلامی ممالک کر رہے ہیں. جہاں جہاں سے اٹیک ہو رہا ہے 80% اٹیک تو اسرائیل امریکہ سے آ ہی نہیں رہے. نام نہاد اسلامی برادر ممالک سے امریکن بیسس سے اٹیک ہو رہے ہیں.
اچھا اس حوالے سے آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ایران اس وقت کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب نئے اس کو بند کر دیا جائے اور دیگر جو ممالک ہیں اب وہ پریشرائز کریں گے، کیونکہ 45% یا 50% بتایا جا رہا ہے کہ تیل کی سپلائی وہاں سے ہوتی ہے. تو ایران اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پر پریشر جو ہے وہ ہو رہی جنگ بندی کر رہے ہوگا؟ ایک تو تیل والا معاملہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، دوسرے لبنان میں بھی ایران بیٹھا ہوا ہے، عراق میں بھی ایران بیٹھا ہوا ہے، سیریا میں بھی ایران بیٹھا ہوا ہے، یمن میں بھی ایران بیٹھا ہوا ہے کچھ حد تک. تو جہاں سے جو دال دلیا بنے گا وہ بنائے گا اور وہ اپنا حصے کی جنگ لڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایران والے جو ہے نا، یہ ان لوگوں کا ایک عجیب قسم کا ایک توکل ہے، اور ان لوگوں کو میں دیکھ کے حیران ہوا ہوں کہ ان کے پاس جیب میں 1 ٹکا بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بہت ہی اعلیٰ پائے کے میزائل بھی نہیں ہے، ایئر فورس کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ کے نام پہ یہ لڑ پڑتے ہیں، دنیا کے ہر طاغوتی قوت سے لڑ پڑتے ہیں، دنیا کے ہر فرعون اور وقت کے یزید سے لڑ پڑتے ہیں. یہ جب دیکھیں یہ میدان جنگ میں جب انسان ہوتا ہے نا، تو جب اس نے یہ طے کر لیا کہ جناب میں نے کشتیاں جلا دینی ہیں لیکن میں بزدل کی طرح سجدہ ریز نہیں ہوں گا کسی اور کے آگے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جب آپ خود کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، ان کے وارث ہیں نا، پھر عباسی صاحب بات بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہوتی ہے کہ پھر وقت کا جتنا بڑا فرعون، وقت کا جتنا بڑا یزید آ کے آپ سے کہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، تو آپ یہی کہتے ہیں کہ نہ میرے بڑوں نے بیعت کی ہے نہ میں آگے بیعت کروں گا. میں نے اب جنگ لڑنی ہے اور میں آخری حد تک لڑوں گا، جس حد تک ہو سکا. کم از کم میں ہار بھی جاؤں نا، تاریخ مجھے زندوں میں شمار کرے گی، تاریخ مجھے اس میں شمار نہیں کرے گی کہ جا کے بیعت کر آیا تھا. تو بات ساری یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی نسل یزید سے. تو میں بینگ اے پاکستانی مسلم، میں بینگ اے سنی اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. اچھا ایک اور سوال جو مسنگ ہے، جو بنیادی سوال بڑا اہم سوال ہے کہ ایرانی عوام کے حوالے سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اکسایا گیا، انہیں احتجاج ہوا، پروٹیسٹ ہوا. تو اس وقت ایرانی قوم جس طرح سے مزاحمت کر رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ امریکن اور اسرائیلی جنگ کے خلاف دیکھیں ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ ایرانی آپس میں لڑیں، فتنے فساد کریٹ ہوں، لیکن جب امریکہ اور اسرائیل مقابلے میں آتا ہے تو ایرانی قوم ایک ہو جاتی ہے. اس کا وہی حساب ہے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے پنجابی بلوچ لڑتے رہتے ہیں، سندھی پٹھان لڑتے رہتے ہیں، مہاجر بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب انڈیا کوئی ٹکٹلی کرتا ہے تو ساری قوم ایک پیج پہ ہو جاتی ہے. تو اس معاملے میں ایران کا بھی یہی صورتحال ہے. وہ فرقے ذات پات سارا فرق بھول جاتے ہیں، وہ ایک قوم ہے ہماری طرح. بہت شکریہ. تھینک یو.